آج ہم حیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ حیا دار ہوا کرتے تھے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی یا تشریف فرمائے، صحابہ بھی محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے اچانک ایک مثال صحابہ سے پوچھی، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو میرے مومن کی مثال ہے، یعنی میرے امتی ہو اور ہو مومن، اس کی مثال اس درخت کی مثال ایک جیسی ہے۔ کیوں؟ مومن بھی استقامت ڈٹا رہتا ہے، وہ درخت بھی ڈٹا ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا، اب صحابہ سارے خاموش، کسی کوئی جواب دے، کوئی جواب دے، لیکن جو صحیح جواب تھا وہ کسی نے نہ دیا۔ ان میں جید صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا، خاموش رہے۔ گھر میں شام کو جب باپ کے ساتھ کھانے پہ دسترخوان پہ اکٹھے ہوئے نا، عرض کرنے لگے بابا جان ایک بات کروں؟ جی بیٹا، آج حضور نے جو سوال کیا تھا نا، کہا تھا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ تو عمر فرمانے لگے بیٹا جب تجھے آتا تھا جواب تو دیتا، میں بھی خوش ہو جاتا۔ اب سنیے، اور یہاں پہ درمیان میں بات ذہن میں آگے کرتا جاؤں، دنیا کے اندر ماں باپ وہ ہستی ہیں جو اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ سمجھنے کی بات سمجھاتا ہوں۔ 4 بیٹے ہیں نا ایک باپ کے، 4 بھائی آپس میں، جب تک بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی نیچے ہوگا نا تو اس وقت تک بڑی محبت شفقت رہے گی۔ جیسے ہی وہ عہدے میں بڑے بھائی سے اوپر جائے گا تو حسد پیدا ہو جائے گا۔ بہنوں میں دیکھ لیں اور رشتہ داروں میں دیکھ لیں، ماں باپ وہ ہستی ہے جو خوش ہوتا ہے اس بات پہ میرا بیٹا میرے سے اوپر والے عہدے پہ پہنچے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے بڑی خوشی ہوتی بیٹا تو وہاں پہ کہتا یہ۔ اب سنیے گا جواب۔ اب ایک بات ادب کا لحاظ بھی ہے، آج کل تو حیا ختم ہوتی جا رہی ہے نا، اب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے پہلے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات کو بڑے سے پوچھی جاتی ہے، بڑے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، چھوٹے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے نا۔ تو عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں بابا جان میری حیا نے گوارا نہ کیا کہ میں کھڑا ہو کے جواب دے دوں۔ آپ بیٹھے تھے میرے باپ اور آپ کی عمر کے ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، اور میری غیرت نے حیا نے گوارا نہیں کیا میں کھڑے ہو کے جواب دے دیتا کہ آپ جیسے بڑے بیٹھے ہوئے، انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں کیوں کھڑا ہو کے جواب دے دوں۔ اور جو حیا دار بنتا ہے نا، سارے صحابہ میرے نبی کا حیا دار تھے، لیکن عثمان تو ان سب سے نرالے تھے۔ اور جب حیا دار کو بنتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نا تکیہ لگائے نا بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرہ مبارک میں، اور آپ نے تہمد باندھا ہوا تھا۔ ساری زندگی میرے محبوب نے شلوار نہیں پہنی، لیکن پسند فرمایا اس کو۔ آپ نے فرمایا اس سے نا سطر زیادہ چھپ جاتا ہے، پسند فرمایا۔ لیکن وہ رواج ایسا تھا اس وقت کا، آپ نے تہمد پہنا ہوا تھا، تو تہمد جو تھا نا آدھی پنڈلی پہ آیا ہوا تھا۔ تو محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ ابوبکر، اجازت ہے آ جاؤ۔ آگے بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے، حضرت عائشہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عمر، اجازت ہے آنے دو۔ آگے بات چیت ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عثمان۔ کا ٹھہر جاؤ۔ کائنات کے سردار اٹھ کے سیدھے بیٹھے، اپنی پنڈلی سے کپڑا نیچے کیا، پھر کہا اجازت ہے آ جاؤ۔ عثمان آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، محفل ختم ہوئی، چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ نے یہ منظر دیکھا تھا، اور حضور اسلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب میرے بابا آئے ہیں پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں، جب حفصہ کے بابا آئے ہیں اسی طرح آپ بیٹھے رہے ہیں، جب عثمان آئے ہیں تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب سنیے گا، میں نے شروع میں کہا تھا جو حیا دار بنتا ہے میرے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ میں کیوں نہ اس بندے سے حیا کروں جس سے میرے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
یہ شان تھی میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے مقام عطا کیا تھا۔ حیادار بندہ بن کے تو دیکھے، اللہ راستے خود ہی کھولتے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزم نہیں کیا تھا، بند تالے، دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، بس یوسف علیہ السلام نے نیت ارادہ پختہ کیا، چلنے کی دیر ہوئی، اللہ نے سارے تالے توڑ کے رکھ دیے۔ حیات تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ بخاری میں موجود ہے، بچپن کا واقعہ ہے، حیا کی بات سنا رہا ہوں۔ نبی ویسے ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں بچپن سے ہی، نبی سے تو گناہ ہو ہی نہ سکتا۔ محبوب علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ چھوٹے تھے بھی، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی اور آج بھی عرب کا یہ دستور ہے، لمبا قمیض پہنتے ہیں نا، جبہ لمبا پہنتے ہیں، وہ پاؤں تک آ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی تھے، اور ساتھ جو بچے لگے ہوئے تھے ساتھ سب نے اسی طرح پہنے ہوئے تھے، اور بچوں نے کیا کیا ہوا تھا، اور لمبا جبہ پہنا، وہ پتہ نہیں چلتا نیچے بھی کچھ پہنا ہے کہ نہیں، بچوں نے نیچے اپنے جو ازار بند تھی وہ اتار کے نا اپنے کندھوں پہ یا سر پہ رکھا ہوا تھا، اینٹیں پتھر جو تھے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اور چچا عباس نے میرے محبوب علیہ السلام سے بھی کہا، میرے بھتیجے محمد آپ بھی ایسے کرو، کپڑا اپنا ازار بندنا اپنے کندھے پہ رکھ لو، پتھر اٹھا کے لے کے جانے، تکلیف ہوگی آپ کو بھی کندھے پہ، وزنی چیز اٹھا رہے ہو۔ میرے محبوب خاموش تھے، تو چچا ہے نا ازار کھینچ کے نا اتارا۔ حضور ابھی اسلام کی دعوت نہیں، کلمہ توحید اعلان نہیں ہوا، بچپن ہے، محبوب علیہ السلام وہیں پہ بیٹھ گئے، اٹھے نہیں وہاں سے، وہیں پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے کہنے لگے، میرا چچا میرا اعزار مجھے دے دو، چچا میرا اعزار مجھے دے دو۔ حالانکہ ستر چھپا ہوا تھا، پھر بھی میرے محبوب علیہ السلام حیا کا پیکر تھے، آپ نے چچا سے اعزار لیا، باندھا، پھر کھڑے ہوئے فرمایا میں کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا، یہ حیا تھی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام میں اتنی حیا تھی، اتنی تو کمواری لڑکی میں حیا نہیں ہوگی جتنی میرے محبوب میں حیا ہوا کرتی تھی۔ اب آپ کے ذہن پہ دستک دیتا ہوں، ایک نبی کے اندر، میں کئی دفعہ بات سنائی ہے، ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم جیسے 100 بندے ہوں تو ایک جنتی کی طاقت ہے، اگر کیلکولیٹر کریں تو 4000 کے قریب ایک نبی میں بندوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 24ویں پارے میں واقع ہے، اس کو مکہ ہی مارا تھا، بندے کو بندہ مر گیا تھا اسی جگہ کے اوپر۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب حیا اتنی زیادہ ہے، حیا اتنی زیادہ ہے محبوب علیہ السلام کے اندر، کمواری لڑکی سے بھی زیادہ، اور طاقت دیکھے 4000 بندوں کی طاقت نبی میں موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک صحابیہ عورت تھی، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، حیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج تو اللہ محفوظ فرمائے، ماں باپ کی تو درکنار، آج تو نوجوان لڑکے باپ کو ایسی باتیں کس کے چلے جاتے ہیں، باپ بیچارہ ساری رات پریشان ہوتا رہتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بات کر دی، اور صبح کو بیٹا اٹھ کہتا ہے بھائی میں نے تو ویسے یہ بات کر دی تھی۔ آج تو سوچتے بھی نہیں بات کرتے ہوئے، بیٹی ماں کو ایسی ایسی باتیں کر کے چلی جاتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ماں باپ وہ ہستیاں جو اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود، جتنا مرضی بیٹا گنہگار ہو، جتنا مرضی بیٹا برا ہو، باپ اور ماں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا سب سے اچھا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بے لوث محبت ہوتی ہے۔ بہتر بات سنا رہا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، صحابیہ عورت تھی، وہی سہارا تھا زندگی کا، وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہید جب ہوا، ان کا جسم مبارک لایا گیا تو محبوب علیہ السلام تشریف فرما دے، صحابہ بیٹھے ہیں، اب پیغام بھیجا گیا کہ جاؤ اس کی والدہ کو پیغام دو کہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لے، پھر ہم نے دفن کرنا ہے۔ ماں آئی ہے، بڑی چادر لی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے، بیٹے کو دیکھا ہے، اور آنکھیں تو برس پڑی ہیں، لیکن حیا اتنی زیادہ تھی کہ اپنے آپ کو باہر نہیں ہونے دی آپے سے، اور وہیں سے اٹھ کے واپس جانے لگی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، تیرا اکلوتا سہارا تھا، وہ فوت شہید ہو گیا ہے، اور تو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ قربان جاؤں، کہنے لگی بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں فوت ہوئی۔
میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا نہیں شہید ہوئی. یہ نہیں میں اپنے آپ کو باہر کر دوں، حیا سے باہر آ جاؤں، ایسے میں ہرگز نہیں کر سکتی. بڑا مشہور واقعہ، ایک صحابی عورت تھی، ان کو نا مرگی کا دورہ پڑتا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور دعا کرے اللہ پوری نہ کرے؟ تو حضور اسلام نے فرمایا اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے تو جنت کا وعدہ میں محمد تیرے ساتھ کرتا ہوں. جنت چاہیے یا شفا چاہیے؟ عرض کیا رسول اللہ میں اس بیماری میں، بیماری تو بیماری ہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جس کو ہو اسی کو پتا ہوتا ہے اس کو کیا بیماری تکلیف ہے. تو کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، بیماری میں ایسے ہی گزارا کر لوں گی، لیکن اتنا ضرور آپ سے کہتی ہوں میرے لیے یہ دعا کر دیں، جب میں اس بیماری مرض میں مبتلا ہوتی ہوں نا، مجھے نہیں پتہ چلتا میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ یہ اللہ سے دعا کریں کہ جب مجھے یہ مسئلہ ہو نا، میری حیا باقی رہے، میرا سطر نہ کھلے. یہ حیا تھی. آج ہم حیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. صحابی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے سال بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 15 سے 20 سال کے دوران ان کی عمر ہے. محبوب علیہ السلام نے ان کو کسی کام کی غرض سے مدینے کے اندر بھیجا، فلاں کو بلا کے لاؤ. وہ کام بھیجا، مدنی دور ہے. یہ جا رہے ہیں، رستے میں جاتے ہوئے نا، اس وقت گھر دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو گھروں میں نظر پڑ جاتی تھی، لیکن حیادار لوگ تھے، نظر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے. گزرتے ہوئے یہ جا رہے تھے، ایک عورت غسل کر رہی تھی، ان کی نظر پڑ گئی. اور اسی وقت جب نظر پڑی تو اللہ کا دل میں خیال آیا کہ مجھے تو سرکار نے بھیجا کام پہ اور میں کر کیا رہا ہوں. وہ دل پہ ایسی چوٹ لگی اور نہ آگے پیغام بھیجا نہ محبوب کے پاس واپس گئے، وہیں سے مدینے کے پہاڑوں میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا. میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، رونا شروع کر دیا. اتنا روتے کہ اللہ سے گڑ گڑاتے رہتے. 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 40 دن اسی طرح گزر گئے. میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی پتہ کرو سالبہ کدھر ہے. تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ سالبہ کو ہم نے پہاڑوں میں جاتے دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے سے گناہ ہو گیا. محبوب نے فرمایا پھر اگر میرے پاس آتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی. اب یہ ڈائریکٹ گیا، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ، جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اس کو بلائیں گے نہیں ہوتے. اب سالبہ پہاڑوں پہ 1-2 دن کی بات نہیں، 40 دن گزر گئے اسی طرح. جب توبہ کا فیصلہ ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر کو، سلمان فارسی کو پیغام دیا، دو سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ. یہ دونوں صحابہ گئے، تلاش کر پہاڑوں میں پہنچے تو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا بھئی تم نے ادھر کی سالبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نہیں سالبہ کو جانتا، کون ہے وہ؟ ہاں اتنا مجھے پتا ہے، رات کو ان پہاڑوں کے اوپر ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، اتنا روتا ہے، اس کے رونے نے ہم کو بھی رلا دیتا ہے. کب وہی پھر ہوگا، کب آتا ہے جی؟ رات کو آتا ہے. تو رات کا وقت ہوا، سال بعد جب پہاڑ پہ رونا شروع ہوئے، شام ہونے کو تھی. یہ حضرت عمر اور سلمان فارسی پاس پہنچے، دیکھا حضرت عمر کو پہچانتے تھے، صحابی تھے نبی علیہ السلام کی. اور کہا کہ حضرت عمر سے کہا عمر کیا میرے بارے میں اللہ کا قرآن تو نہیں نازل ہو گیا میری سزا کے بارے میں؟ کہا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن تجھے محبوب یاد کر رہے ہیں. کہا اچھا پھر میں اس وقت آؤں گا کہ جب نا حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے. کیوں کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں اس چہرے سے محبوب کا سامنا نہیں کر سکتا. تو نے کہا ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہے، محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. میرے اتفاق ایسا تھا، میرے محبوب علیہ السلام سورۃ انفطار کی 30واں پارے کی تلاوت فرما رہے تھے، اذا السماء انفطرت کی تلاوت فرما رہے تھے. جیسے یہ صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میرے محبوب کی زبان پہ آیت مبارکہ تھی. اب میں کہتا ہوں تھوڑا سا تصور میں جا کے دیکھنا، اور مسجد نبوی کے اندر کائنات کے سردار تلاوت کر رہے ہوں تو دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہوگا. میرے محبوب علیہ السلام زبان سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جیسے یہ آیت صحابی کے کان میں پڑی نا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور گھر والوں کو بتایا گیا، گھر والے آئے، اٹھا کے لے کے گھر چلے گئے. حضور نماز، اس آیت کا مطلب یہ ہے
اتفاق ایسا ہوا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تو میری طرف ہی نہیں آ رہا، تجھے کون سی چیز میری طرف آنے سے روک رہی ہے؟ کہتے ہیں وہی بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر لے کے چلے گئے۔ محبوب علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا عمر بھی نماز میں موجود ہے، سلمان بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا بنا، سال بھر ملا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ مل گئے تو پھر یا رسول اللہ وہ ایسے ایسے بے ہوش ہو گئے تو وہ ان کے گھر والے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب سنو قربان جاؤں صحابی کی شان کے اوپر سالبہ کی۔ محبوب علیہ السلام اٹھے، اپنے پورے لوازمہ پورے کیے نماز کے، وظائف پورے کرنے کے بعد سیدھا سالبہ کے گھر میں، رات کا وقت ہے، سالبہ کے گھر میں پہنچے، بے ہوش تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سالبہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ سالبہ کی شان پہ بھی قربان ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم رش کرتے تھے سالبہ تیری بھی کیا شان ہے، نبی کی گود میں تیرا سر ہے، اس سے اور تجھے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں سر مبارک حضرت سالبہ کا نبی کی گود میں تھا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے سالبہ کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سالبہ کی بھی کیا شان ہو، پیشانی پہ بوسہ دیا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اتنے میں نا سالبہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، انہوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی کائنات کے سردار ہیں اور گود کائنات کے سردار کی ہے۔ جلدی سے نا اپنا سر نیچے زمین پہ کر لیا، کہا یا رسول اللہ سالبہ کی اوقات نہیں ہے کہ یہ آپ کی گود میں اپنا سر رکھے۔ میرے محبوب نے فرمایا سالبہ کیا کر بیٹھے ہو جو تم اس طرح کہہ رہے ہو، یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو محبوب مسکرائے، کتنا بڑا تو نے گناہ کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول فرما لی ہے، میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ سالبہ خوش ہوئے، یا رسول اللہ آپ گواہی دیں گے؟ ہاں سالبہ میں گواہی دوں گا، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو اسی وقت اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، کلمہ گواہی پڑھا اور روح پرواز کر دی۔ جیسے ہی روح نکلی میرے محبوب، اور میں کئی دفعہ یہ مسئلہ سنا چکا ہوں، اور صحابہ کے دور میں بھی نبی کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی دنیا سے پردہ کرتا تھا بڑی جلدی اس کی تجہیز و تکفین کر کے کام ختم کرتے تھے، بڑی جلدی دفن کرتے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اور دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں محبوب علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، آپ اپنے اگلے پاؤں پبوں کے اوپر چل رہے تھے، ایڑیوں پہ نہیں چل رہے تھے، ایسے پاؤں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اتنی جگہ موجود ہے، آپ اپنا پاؤں پورا کیوں نہیں رکھ رہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے میرے سالبہ نے اپنے رب سے توبہ ہی ایسی کی ہے، اللہ اتنا سالبہ سے راضی ہوا ہے، رضامندی کے اندر اللہ نے سالبہ کے جنازے میں فرشتوں کو اتار دیا، اتنے فرشتے ہیں کہ میرے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مجھے ملی۔ حیادار تھے نا، اللہ نے ان کی حیادار کا مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا۔ میرے محبوب تشریف فرماتے صحابہ کی محفل تھی، وہ محفل بھی کیا محفل ہوگی جس میں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے؟ حیا کی بات چلی درمیان میں حدیث سنا دوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے؟ اب صحابہ کو جو جواب آتے تھے انہوں نے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا کافی دیر جب گزری نہ کچھ جواب صحیح نہیں آیا، حضرت علی بھی بیٹھے تھے، سمجھ گئے، کہتے ہیں کہ اب بات نہیں بنے گی، پیچھے سے نہ خاموشی سے چلے گی، اب بتا دو حضور کو چل کے محفل میں بیٹھے ہوئے بندہ گیا ہے، صدر پیچھے سے ہو کے گھر چلے گئے۔ گھر پہ پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ جلدی سے مجھے اس سوال کا جواب دے، تجھے آتا ہے؟ انہوں نے کیا سوال ہے؟ محبوب علیہ السلام نے پوچھا بہترین عورت کون سی ہے، تو کسی کو جواب نہیں ہے، مجھے بھی نہیں آتا تو میں تیرے پاس ہوں، تو جواب دے۔ تو حضرت فاطمہ مسکرانے کے پاس اتنی سی بات تھی، قربان جاؤ۔ حضرت علی کہتے تو سارے جیے صحابہ بیٹھے کسی کو جواب نہیں آیا اور تو کہہ اتنی سی بات تھی۔ تو فرمایا جاؤ میرے محبوب علیہ السلام سے جا کے فرماؤ میرے بابا سے فرماؤ بہترین عورت وہ ہے جس نے آج تک نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ حضرت علی آئے، آ کے بیٹھے، محبوب علیہ السلام وہی محفوظ وہی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ محبوب مسکرا اٹھے، فرمایا علی تم بتاؤ، پتہ تو چل گیا تھا، علی تم بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ وہ بہترین عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہ غیر محرم اس کو دیکھا ہو۔ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، سمجھ گئے تھے حضور بھی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
قربان جاؤں، پتہ تھا کہ یہ جواب وہ دیں گی، درمیان میں بات آئی تھی سنا دی کہ حیا کا پیکر تھے وہ سارے کے سارے۔ آج حدیثیں وہ آج ہمارے اندر سے حیا نکلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے فساد سارا کچھ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میرے محبوب نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی پوچھے گا۔ جب اندر حیا ہوگی نا پھر انسان ڈرے گا، نہیں یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں نہیں کروں گا۔ اور قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی سورۃ نور کی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں جو میرے ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائے گا، جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائے گا، اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، دنیا میں ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔